السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سجاد خان, ایک بار پھر ہیلتھی اسٹوریز چینل کے تواسط سے آپ لوگوں کی خدمت میں. آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک آپ لوگوں کے لے کر آیا ہوں, کیونکہ آج کل کووڈ-19 کا پینڈیمک چل رہا ہے, بلکہ تھرڈ ویو آ چکا ہے, اور تھرڈ ویو میں ہمیں ویکسین کا سامنا کرنا پڑا کہ ویکسین بھی پہنچ گئے ہیں. کافی لوگوں نے ویکسین لگا لی ہے, کچھ لوگوں نے نہیں لگایا, کچھ لوگوں کے خدشات ہیں. خدشات کیا ہے, اس بارے میں نے ایکسپرٹ کو دعوت دی ہے, جو کہ کنسلٹنٹ مائکرو بایولوجسٹ ہے, ڈاکٹر ماریہ خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کچھ لوگوں کے اس طرح تاثرات ہے کہ کووڈ-19 جو ویکسین ہے یہ مضر صحت ہے, یہ وہ پازیٹیو اور نیگیٹیو کی طرف لے کر جا رہے ہیں, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سجاد, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان میں اب جو کورونا کے حالات ہیں تو تقریباً وہ کہہ رہے ہیں کہ 8 لاکھ سے زیادہ لوگ ابھی تک افیکٹ ہو چکے ہیں, اور 18,000 تقریباً اموات ہو چکی ہیں پورے پاکستان میں. اور جو ایپی سینٹرز ہیں وہ پنجاب اور پشاور اور اسی طرح کی زیادہ تر ہماری سٹیز ہیں. ابھی پاکستان میں تقریباً مارچ سے ہماری ویکسینیشن جو ہے وہ ڈرائیو شروع ہو چکے. اس سے پہلے جو تھے وہ ہماری کلینکل ٹرائلز چل رہی تھی. کلینکل ٹرائلز سے پتہ لگا کہ یہ جو ویکسین شروع ہوا ہے, جو چائنیز ویکسین ہے جس کا نام سائنو فارم ہے, اس پہ ٹرائلز ہو چکے ہیں, اور یہ تقریباً 70 to 80% ایفیکیسی ہے اس کی. ایفیکیسی کا مطلب یہ ہوتا ہے ویکسین کی کہ وہ اگر آپ کو انفیکشن ہو جائے تو اس کے بعد آپ میں ڈیزیز کے علامات ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. تو اس لیے جو ویکسین ہم کراتے ہیں تو یہ موسٹلی ہم ڈیزیز سے بچنے کے لیے کرتے ہیں, انفیکشن سے بچنے کے لیے نہیں کرتے. ڈیزیز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مائلڈ, ماڈریٹ, سیویئر اور کرٹیکل ڈیزیز جو کووڈ کی ڈفرینٹ سٹیجز ہیں وہ ہو سکتی ہیں کہ نہیں. ویکسین ہمیں وہ کرٹیکل اور جو سیویئر ڈیزیز کے سٹیجز ہیں اس سے ہمیں بچا سکتا ہے. جو بھی ویکسین ہم لگاتے ہیں, چاہے وہ کورونا کا ہو, فلو کا ہو, ہیپیٹائٹس بی کا ہو, تو اس سے آپ کو ڈیزیز کی سیویرٹی وہ کم کرتا ہے اور مورٹیلٹی کم کرتا ہے. اور یہ ویکسین جو ہے تو یہ ایک ان ایکٹیویٹڈ وائرس ہے. ان ایکٹیویٹڈ وائرس کا مطلب یہ ہے کہ اسی کرونا وائرس کو ان ایکٹیویٹ یا کل کر دیا گیا ایک خاص قسم کے کیمیکل سے, اور یہ اب آپ کے جسم میں کسی بھی صورت سے, اور اس پہ ٹیسٹ ہوتے ہیں, ریسرچ ہوتے ہیں کہ آپ میں بیماری کاز نہیں کر سکتا, اس لیے کہ یہ اس کا روٹ ہی نہیں ہے, یہ اس کا ڈیزیز کی جو پیتھوجینیسس ہے وہ کر ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ یہ جو ویکسین ہے یہ آپ کے IM لگتا ہے, جس کو کہتے ہیں انٹرا مسکولر, جو مسل میں لگتا ہے, مطلب جو ہاتھ پہ لگتا ہے اور ہاتھ کی اس جگہ پہ لگتا ہے. اور جو آپ کو انفیکشن ہوتا ہے کورونا کا تو وہ آپ جو جراثیم ہوتے ہیں وہ ناک یا گلے کے تھرو انہیل کرتے ہیں, اور وہ آپ کے لنگز میں جا کے انفیکشن کرتا ہے یا جو بھی بیماری کاز کرتا ہے تو لنگز میں کرتا ہے. ویکسین ہم مسل میں لگاتے ہیں, وہ خون میں جاتا ہے, خون میں آپ کے اینٹی باڈیز بناتا ہے, اور اینٹی باڈیز جو ہوتے ہیں وہ ہمارے امیون سسٹم کا ایک بہت اہم کمپوننٹ ہے, اور یہی پھر آپ کو فردر فیوچر جو اگر آپ کو انفیکشن ہو بھی گیا تو اس سے آپ کو بچا سکتا ہے. میڈم, اس میں زیادہ تر لوگوں کی چوائسیز ہوتے ہیں کہ چائنا والی ویکسین, رشین والی ویکسین, اس میں چوائسیز ہمیں کرنی چاہیے یا نہیں؟ بالکل, چوائسیز ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی. کچھ لوگ چوائس کر سکتے ہیں, لیکن ابھی تک پوری دنیا میں چوائس کسی کو نہیں دیا گیا, اس لیے کہ ڈفرینٹ کنٹریز میں ڈفرینٹ ویکسینز اویلیبل ہے. جیسے کہ میں آپ کو کہوں, پاکستان میں زیادہ تر ابھی تک صرف چائنیز ویکسین اویلیبل ہے, اور کچھ خاص جو ہمارے ہاسپٹلز ہیں جس میں RMI بھی ہے اس میں رشین ویکسین ابھی انٹروڈیوس ہوا ہے, اور وہ بھی لگا سکتے ہیں, لیکن وہ موسٹلی جو ہوتا ہے وہ کاسٹ بیسس پہ ہوتا ہے. اور یہ جو چائنیز ویکسین ہے یہ بھی گورنمنٹ نے پرچیز کیا ہے, اور یہ بھی کافی افیکٹو ہے. اس پہ ٹرائلز ہو چکے ڈفرینٹ دنیا میں, UAE میں, آپ کے ڈفرینٹ اور کنٹریز ہیں, انہوں نے اس کو اپروو کیا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کافی افیکٹو ہے. تو آپ کو چوائس کر بھی سکتے ہیں, نہیں بھی کر سکتے, لیکن جو اویلیبل ہے میں تو کہوں گی آپ جو بھی اویلیبل ہے آپ جلد سے جلد آپ کو ویکسین لگانا چاہیے. اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی پاپولیشن میں جب تک ہرڈ امیونٹی نہیں بن جاتی تب تک آپ کی پوری پاپولیشن سیف ہو ہی نہیں سکتی, اور اگر ویکسین نہیں لگائیں گے تو مطلب سالوں تک یہ کورونا چلتا رہے گا, اور کبھی ملک میں لاک ڈاؤن ہوگا, کچھ ممالک میں, کنٹریز میں کرفیوز لگ چکے ہیں اس کی وجہ سے. تو جب تک آپ کی ہرڈ امیونٹی ڈیولپ نہیں ہو جاتی, بالکل ختم نہیں ہو جاتا. ہرڈ امیونٹی بھی تب بنتی ہے جب 80% آپ کی پاپولیشن, پوری دنیا کی 80% جو پاپولیشن ہے, جب تک وہ ویکسینیٹ نہیں ہوگی تب تک آپ کی مطلب امیونٹی ڈیولپ نہیں ہو سکتی, اور آپ اس لاک ڈاؤن سے نکل ہی نہیں سکتے.
جی بہت شکریہ میڈم. اور آخری سوال کہ کچھ ویکسین کے 2 ڈوز ہوتے ہیں, پہلا ڈوز کیا تو پھر 21 ڈیز بعد موسٹلی دوسرا ڈوز کرتے ہیں. اگر کسی نے 21 والا ڈوز تھوڑا سا ڈیلے کر دیا تو کیا کب تک ہمارے پاس وہ لمٹ ہے کہ اس وقت تک ہم؟ بالکل, یہ بھی بڑا اچھا کوشچن کیا آپ نے سجاد. یہ اس کی موسٹلی جو ہمارے پاس ویکسینز اویلیبل ہیں اس کی 2 ڈوز ہوتے ہیں. ایک ڈوز لگتا ہے ڈے 0 پہ اور پھر 21 ڈیز یا 3 ہفتے کے بعد دوسرا ڈوز لگتا ہے. اور یہ اسی لیے لگتا ہے کہ پہلا ڈوز جو ہوتا ہے وہ آپ کی باڈی میں کچھ کم مقدار میں اینٹی باڈیز بناتا ہے اور آپ کی باڈی آہستہ آہستہ اینٹی باڈیز بناتی ہے. سیکنڈ ڈوز اس لیے لگتا ہے کہ وہ آپ کو باڈی کو ایک بوسٹ دیتی ہے امیونٹی کا, اور اس کے بعد اور زیادہ اینٹی باڈیز بن جاتے ہیں اور ایک پیک پہنچ جاتا ہے جو کہ آپ کی باڈی میں کافی اینٹی باڈیز ہوتی ہیں, وہ آپ کو انفیکشن سے روکتی ہے. یہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل 21 ڈیز سے مس ہو گئے 1 یا 2 دن 3 دن, یا آپ کے پاس ایک خاص قسم کا ونڈو پیریڈ ہے 4 دن, اگر آپ نے وہ ڈوز مس کر دیا تو آپ وہ مطلب کمپنسیٹ ہو سکتا ہے, اس پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ 1 ہفتے بعد یا 10 دن بعد آپ چلے جائیں, 1 مہینے بعد کوئی چلا جائے اور وہ کہے کہ ابھی میں نے سیکنڈ ڈوز لگانا ہے. یہ آپ کو بالکل ٹائم پہ لگانا چاہیے, اس لیے کہ ریسرچ اس پہ یہی ہوئی ہے کہ آپ نے 21 ڈیز پہ ہی لگانا ہے یا پلس مائنس 3-4 ڈیز ہو سکتا ہے. وہ تو لگ گیا, لیٹ سپوز مس ہو گیا آفٹر 10 ڈیز تو کیا وہ پھر بالکل آپ کو دوبارہ سے ڈوز شروع کرنی ہوگی اور فرسٹ ڈوز بھی ہوگا اور اس کے بعد سیکنڈ ڈوز اسی طرح 21 ڈیز کے بعد ہوگا. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. یہ تھی ڈاکٹر ماریہ خان, کنسلٹنٹ ہے مائکرو بایولوجی سے رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں. آج انہوں نے ٹائم دیا اور بہت مفید اور زبردست سوالات کے جوابات انہوں نے بڑی تفصیل سے دیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے. بہت بہت خیال کیجیے گا اپنا. فی امان اللہ, السلام علیکم.